سلام ناظرین، ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبدالصمد۔ قدرتی صحت میں خوش آمدید۔ آج ہم ایسے موضوع ہے، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے سینسیٹیو لوگ، جو حساس لوگ اور جو ہر چیز سے ان کو الرجی ہوتے ہیں، وہ اس لوگوں پہ بات کریں گے جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ قہر غضب میں آتے ہیں اور بہت عجیب کیفیت ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتے ہیں ان میں، تحمل نہیں ہوتے ہیں ان میں، اور بلکہ اپنے آپ کو خود ہی سینسیٹیو رکھنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ پسند کرتا ہے کہ چلو یا بڑے حساس ہوتے ہیں، دوسروں سے غرور میں بھی ہوتے ہیں، غرور میں یعنی جو حساس لوگ ہیں تھوڑے غرور میں بھی ہوتے ہیں، اور غرور کچھ لوگ نہیں چون کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور مگر جان بوجھ کر کچھ لوگ کرنا چاہتا ہے، کسی کو سلام نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ایک غرور ہوتا ہے۔ تو مغروریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کو بہت بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو آج اس موضوع پہ بات کریں گے کہ غرور کن لوگوں میں ہے، اور وہ کیسے لوگ ہیں اور کس طرح لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی زندگی کتنی خراب طرف جاتا ہے، کس طرح ٹینس ہو جاتا ہے، ٹینشن ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں حساس لوگ، اور گمبھیر بیماریاں جسمانی بھی اور نفسیاتی بھی ہوتے ہیں، نیند کی پرابلمز بھی ایسے لوگوں کو ہوتا ہے، کمر میں دھد کا پرابلم بھی ہوتا ہے ایسے لوگوں کی، آدھی سر کا درد بھی ہوتے ہیں ان لوگوں کو، اور کبھی مسلسل پوری سر میں درد رہتے ہیں، معدے کے پرابلم ہوتا ہے ایسے لوگوں کو، اور ایسے لوگ جو ہے نا بہت سے ناکامیوں کا رشتوں میں بالخصوص بہت ناکامیوں کا سفر کرتے ہیں۔ دوست بنتے ہیں مگر دھوکہ دے کے جاتے ہیں، دوست بنتے ہیں مگر وہ صحیح کچھ عرصے بعد خاتمہ ہو جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد دوست بنتے رہتے ہیں، اور جو ہے نا وہ واپس آخر اکیلا رہ جاتا ہے انسان، یا اکیلی رہ جاتی ہے انسان۔ تو اس لیے سینسیٹیوٹی جو ہے اور حساسیت جو ہے یہ بہت بدترین چیز ہے، ان کا علاج بہت ضروری ہے تاکہ ہم پرسکون رہے، ہیلتھ ہمارے اچھا ہو، ہم سکسس ہمارے ہر چیز میں آگے بڑھتے جائیں ہم، اور ہیپینس ہو، کیونکہ ایسے لوگ جو ہے نا سینسیٹیو لوگ خوش نہیں رہتے ہیں، خوشی ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے اندر برداشت تحمل نہیں ہوتے ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی جو ہے نا ان کو بہت زیادہ لگتا ہے، ان کو بہت زیادہ چبھتے ہیں ان کو، اور تھوڑا سا اگر گرمی ہے، سردی ہے، یا پھر حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ایک مشکل آئے ہیں، تو اس میں پھر ان کے ذہن کام نہیں کرتے ہیں صحیح طریقے سے، ان کے مائنڈ کام نہیں کرتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی اچھی بہتری نہیں آتی ہیں، وہ دوسروں سے یعنی دوسرے لوگ تو بظاہر تو ان کا احترام کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں، مگر ان سے نفرت ہوتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں وہ نفرت ڈال رہے ہوتے ہیں، نفرت بھر رہے ہوتے ہیں حساس لوگوں کے، اور حساسیت جو کچھ لوگوں کو تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تنگی ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی نفسیاتی بیماری ہے۔ کال ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئے۔ تو ہمیں بات کر رہے تھے کہ ایسے لوگ جو حساس اور جو یا خود حساس، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہیں اس وجہ سے کہ وہ حساس ہے، اور ڈیپلی وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں حساسیت کی وجہ سے، ان کو بہت زیادہ حساس رہنے کی وجہ سے وہ خود ہی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور انزائٹی اور اس طرح کی پرابلمس آتے، ٹینشن، اور ان کو خوف بھی ہوتے ہیں، ان میں ڈر سا ایسا وہم بھی میں چلے جاتے ہیں جو حساس، اور کچھ لوگ ایسا بھی ہے جو حساس رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، حساسیت کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ لوگ یعنی حساس رہنا چاہتے ہیں،
تو ایسے لوگ اگر خود اپنے آپ کو سجیشن دیتے ہیں کہ یا کوئی ایکٹ کرتے ہیں، کوئی سلوک کرتے ہیں حساسیت کا، تو یہ لوگ جو ہے یہ لوگ خود اپنے لیے پریشانی کو کریٹ کرتے ہیں، خود اپنے لیے پرابلمس کو کریٹ کرتے ہیں زندگی میں، کیونکہ وہ خوش نہیں رہنا چاہتے، اس لیے وہ خود ہی اپنے سے وہ حساس رہنا چاہتے ہیں۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، آئی تھنک لائن میں کچھ خرابی ہے۔ ہلو ہلو، لائن میں کوئی خرابی ہے میرے خیال میں، تو اس وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خود حساس رہنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو حساس رکھنا چاہتے ہیں، اسے سکسیس نہیں کہہ سکتے، اسی کامیابی نہیں کہہ سکتے۔ کامیابی تو وہ ہوتے ہیں جو کہ انسان پہلا خاک بنتے ہیں اور پھر خاک سے اٹھتے ہیں، منازل کو طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل تو لوگ، میں کچھ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں سلام کہتا ہوں السلام علیکم، اگر مجھے کالر کال کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ السلام علیکم، ہمیں سلام کرنی چاہیے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سلام تو ایک انسانی رویہ بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اور ساتھ ہی دین کا ایک حصہ بھی، فرض بھی، سنت بنتے ہیں کہ ہم خود سلام کرے ادرس کو، چاہے ہم کسی بھی عہدے پہ ہو، کسی وہ احترام، ہر کسی کے اپنے اپنے عہدے پہ اپنا احترام کرنی چاہیے، مگر سلام کے معاملے میں کوئی اس میں وہ نہیں ہوتی ہے، احترام ایسا انسان ہمیں ادرس کی کرنی چاہیے۔ تو حساس اپنے آپ کو عادت نہ کریں، ایک چھوٹا بچپنا آپ کے اندر کچھ ہونی چاہیے، اور کچھ ہنسنی چاہیے، کچھ مسکراہٹ آپ میں ہونی چاہیے۔ تو حساسیت جو ہے ہم مختلف چیزوں سے، کچھ لوگوں کو لوگوں کے سے الرجی ہوتی ہے، لوگوں سے بات کرنے سے الرجی ہوتی ہے، اور لوگ دیکھتے ہوئے الرجی ہوتے ہیں ان کو، اور کچھ لوگ جو ہے نا کسی اتنا حسد رکھتے ہیں کسی کے، وہ برداشت نہیں ہوتا ہے ان سے، ادرس کی حساس ہوتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا ہے دوسروں کی اچھائیوں کو یا دوسروں کی ترقی کو، خوبیوں کو، ان سے برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ یا کچھ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں کام کرتے ہیں، لوگ کام کرتے ہیں تو بھی وہ حساس رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے ان کو، وہ صحیح ہے، وہ تو ایک کمپٹیشن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کمپٹیشن کو برا نہیں رہنے چاہیے نا، برائی میں نہیں لینی چاہیے اس چیز کو۔ تو اس لیے حساس رہنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو وقف نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ ڈپریشن کا شکار ہے، وہ حساس ہے، وہ یعنی ڈپریشن کا وجہ حساسیت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان اپنے آپ کو ڈپریس کرنا، ٹینشن میں لے جانا، اور اسی سے پھر آہستہ آہستہ ٹینشن سے ڈپریشن بنتے ہیں، اور انسان ڈیپلی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، مالج کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو ہوا کیا، کبھی درد کمر میں ہے، کبھی درد کندھوں پہ ہے، کبھی درد سر میں ہے، کبھی درد معدے میں ہے، کبھی گھٹنوں میں ہے، کبھی جوڑوں میں ہے، کبھی کہاں پر ہوتے ہیں، کبھی کہاں درد ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا ہے ان کو، اور زندگی ڈھلسا لگتے ہیں، پھیکا پھیکا لگتے ہیں ان کو۔ یہ ہوتا ہے ڈپریشن کے علامات جو لوگوں کے ہوتی ہے، مگر وہ پھر بھی اپنے آپ کو بہت ہی کامیاب سمجھتے ہیں کہ نہیں، شاید یہ کوئی بیماری نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے تو اس کو لکھ کے دیے اور بات ختم ہو گئی۔ مگر ڈپریشن اور ڈپریشن کا رویہ، ڈپریشن کے پیشنٹ کا رویہ، ڈپریشن کے علامات بالکل الگ سا دنیا ہے، الگ سی چیزیں ہیں۔ اس لیے ڈپریشن کو جاننا ضروری ہے، اور سینسیٹیو لوگوں کو جاننا ضروری ہے، سینسیٹیوٹی کو دور کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو لوگ جو مروج علاج ہے، جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ آج کا جو طریقہ ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کلیئرٹی انسان کو ہونی چاہیے کہ حساس رہنا، انسان کو خود اگر حساس کرنا ہے، حساس رہنا یہ ایک بڑا پرابلم یہ ہے ان لوگوں کو کہ اگر حساس رہتے ہیں
ذرا سب سے پہلے تو کلیئر کرے کہ یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. جب یہ نقصان دہ ہوتا ہے آپ کی صحت کے لیے, آپ کی زندگی کے لیے, تو وہ آپ کو خود ہی اس چیز سے اوائڈ کریں گے, چھوڑ دیں گے. طریقہ بتاؤں گا, بریک کی بات کہی نہیں جائے گا, اور بریک کے بعد میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ ہم اپنے چھوٹی بوٹی جو حساس رہتا ہے اس کو کس طرح کی ہم اس کا حل کریں. بریک کی بات میں ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. قدرتی صحت میں خوش آمدید واپس. اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہم حساس رہنا چھوڑ دیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر, کیونکہ بالخصوص روزوں میں یہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھوک لگی, ان کو پیٹ خالی ہے, اور تھوڑے سے یعنی اعصاب کو تھوڑے سے ملتے ہیں, کیونکہ غذا جب باڈی میں کچھ حصوں کو نہیں ملتے ہیں, جو ہمارے سیلز کو غذا نہیں ملتے ہیں کچھ اس طرح, تو لوگ عادی ہوتے ہیں غذا کے ساتھ, اور وہ جب نہیں لیتے تو اس کے ساتھ ان کو غصہ آ جاتا ہے, اور لڑائیاں زیادہ ہوتے ہیں, کئی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, گھروں میں بھی لڑائیاں زیادہ پڑ جاتے ہیں. تو ایسا تو ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ہم روزہ جو رکھتا ہے لوگوں کے لیے نہیں, اللہ کے لیے رکھتے ہیں, اور اس لیے انسان کو اسی طرح کی نہیں کرنی چاہیے, اس طرح کے سلوک کو. تو حساسیت کو کس طرح دو. ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ سر میں کنول نواز بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے. جی کنول کیا کہنا چاہتی ہے؟ جی سر, سب سے پہلے I'd like to thank Indus for inviting اور you're also presenting very interesting. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ گھر بیٹھے موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کا سپنا ہے. جی آپ کی آواز کٹ کٹ آ رہی ہے. تھنک آپ موبائل سے میں باہر آ رہی. میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل, آپ بتائیں پلیز. جی سر, یہ اوور سینسٹیوٹی کلیننس سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہے. سم ٹائمز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت صفائی ہونے کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم گندے ہیں, یا ہم نے جہاں ہاتھ رکھ دیا یہ جگہ صاف نہیں ہے. تو کیا اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا انسان کی اپنا اندر کوئی کمپلیکس تو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کرتا ہے, اور اگر ایسا ہے تو اس کی کیور کیا ہے, یہ آپ مجھے بتا دیں. جی اسے فوبیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سینسٹیوٹی تو نہیں کہہ سکتے, اس کو فوبیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ فوبیا ہیں جو پاسٹ میں ان کے پیچھے کچھ رہا ہے, کوئی ایونٹ گزرا ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو ایسا ہوا ہے, اور آپ بھی ان سے وہ عمل کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی. تو یہ فوبیا ہے, وہاں پر یہ کاؤنسلنگ ہوں گے, اور وہ جائیں گے وہاں پر جہاں جو ایونٹ ہے اس سے جائیں گے, اس سے تھوڑے آگے پھر جائیں گے, تصور کریں گے, پھر واپس آئیں گے اپنی دنیا میں. تو یہ تصور میں اسی طرح کرتے کرتے چند سیشن لیں گے, انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ضروری یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے اس کو اسی وقت اسے کو جاننے اور تشخیص کریں اس کو, کہ اگر یہ ضروری ہوتا ہے کاؤنسلنگ میں ہو جاتے ہیں یہ چیزیں. اور ویسے سمدھا ہیلنگ انرجی سے آٹومیٹیکلی یہ چیزیں دور ہو جاتے ہیں, کلیئر ہو جاتے ہیں, کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت اتنی نہیں پڑتی, اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں اس چیزوں کو. کافی ہمارے تجربات ہیں, یہ ہوئی ہے بالکل. ٹھیک ہے کہاں. Yes, thank you very much. آپ کا پروگرام بہت اچھا. Just carry on, and sir, one of the most important things, keep smiling. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. You are most welcome. اللہ حافظ. تھینک یو, اللہ حافظ. جی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح کے علاج ہم کریں. دیکھیں پرانے زمانے میں ایک وقت جو تھا, بہت پرانے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میڈیسن کے بغیر, دوائی کے بغیر اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. انسان اپنی زندگی کو دوائی سے بدل سکتا ہے, انسان اپنی شخصیت میں میڈیسن سے اپنے میں تبدیلیاں لا سکتا ہے, انسان اپنے آپ کو تربیت بھی میڈیسن سے دے سکتے ہیں,
انسان اپنے آپ کو جو ہے نا اچھا رکھ سکتے ہیں اور اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں میڈیسن سے. آج کل اس طرح کی باتوں کو، اس طرح کے سلوک کو لا علمی سمجھتے ہیں انسان کے. سائنس کے حوالے سے آپ کو بات کر رہا ہوں اور دین کے حوالے سے بھی ہیں کہ آج کل یہ لا علمی ہے. تربیت ہمیں اپنے آپ کو دے سکتے ہیں، وہ ہم خود دے سکتا ہے اپنے آپ کو، یا اگر ہمارے بچے نہیں سمجھتے تو ہم ان کو دے سکتا ہے. ایک ٹیچر جو ہے اپنے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں اچھی تربیت. اور تربیت کیا ہے؟ صرف آپ باتیں کرنی ہیں، آپ نے تھوڑے سے چند ٹیکنیکس بتانی ہیں تو لوگوں کے اندر چینج آ جاتے ہیں. تو جو میری باتیں ہیں، جو میں آپ کو یہ لیکچر سمجھ کے، یہ فارمولے سمجھ کے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اس کو اگنور نہیں کرنی ہے آپ نے. اور بڑی مشکل سے ہم آتے ہیں یہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو یہ پروگرام جو ہے اسے مجھے امید ہے آپ کچھ سیکھیں گے. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں زہرا بات کر رہی ہوں. جی زہرا، کیا کہنا چاہتی ہے؟ جی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ پہلے تو آپ کی تعریف کروں گی. آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ. بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. تھینک یو زہرا، تھینک یو. میں نے پوچھنا تھا سینسٹیوٹی پہ. جی یعنی کہ ہم اسکول میں اکثر بچے ہوتے ہیں ایسے کہ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں اور اس طرح وغیرہ. صحیح. تو آپس میں اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے جس میں بالکل پسند نہیں ہوتی اور ہائپر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سینسٹیوٹی اس طرح آ جاتی ہے. تو اس کا کیا علاج ہے؟ کیسے کنٹرول کیا جائے؟ ان کے بہت زیادہ سینسٹیوٹی آ جاتی ہے ایسی باتیں سن کر. اچھا آ جاتا ہے. جی صحیح ہے. اب میں ابھی بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم اپنے، سب سے پہلے تو میں غصے پہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم اپنے غصہ کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. اور جو سینسیٹیو لوگ ہیں، جو حساس لوگ ہیں، وہ اپنا علاج کیسے کریں، کیونکہ اس کو بیماری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بدترین بیماری ہے. جو کچھ لوگ ہوتے ہیں خود حساس رہنا چاہتا ہے گھر میں اور کئی اور میں خود ایسے سلوک ہی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انہوں نے غصہ کرنا، انہوں نے عجیب سا سلوک کرنا. ایسے لوگوں کے لیے یہ زہر کی انجیکشن کی طرح ہے جو ان کے صحت بھی خراب کرتے ہیں، ان کے تمام چیزیں خراب کرتے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو ابھی تھینک یو. اللہ حافظ. جی ہم نے کرنا کیسے اس کا علاج؟ چلو ہمیں پتہ ہے ہم حساس ہیں اور بہت بیماریاں ہیں ہمیں میں، اور یہ بدترین بیماری ہے. تو ہم نے علاج کیسے کرنے اس کی؟ کس طریقے سے ہم حساسیت سے نکلے، کس طرح کی ہم اپنی باڈی کو، اپنے صلاحیتوں کو برقرار رکھ سکے، اپنی صحت کو اچھا رکھ سکے، سکھ آئیں، ہم ترقی کریں اور زیادہ. کیونکہ حساسیت جو ہے آپ کو بہت بدترین بیماری ہے. یہ انسان کے اخلاق کو بھی بد کرتے ہیں، ہیپینس ختم کرتے ہیں، انسان کے ہیلتھ کو پرابلمز ہوتے ہیں، انسان کے رشتوں میں پرابلم آ جاتا ہے. انتہائی زیادہ رشتوں میں، سب سے زیادہ جو ہے رشتوں میں پرابلم آ جاتا ہے. اگر کوئی اچھے ریلیشن شپس نہیں رکھتے ہیں، ریلیشن شپ میں ناکامیاں ہوتے ہیں، وہ انسان نہ تو کسی بھی چیز میں صحیح طریقے سے ترقی نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم حساسیت کو دور کریں اور اس کا علاج کریں. لازمی یہ ہر انسان پہ. اور اگر آپ میں نہیں ہے، فرض کریں آپ میں نہیں ہے، کوئی حساس نہیں ہے، آپ بڑے خوش ہیں اور بڑے تروتاز ہیں، پاورفل ہے، مسکراتے ہوئے، گھر میں بھی، آفس میں بھی، باہر کی دنیا میں بھی کوئی غصہ نہیں آتے ہیں، کوئی چپتا نہیں ہے کسی کی باتوں کو، جیلسی، حسد، تنگ نظری نہیں ہے آپ میں، اور آپ اپنے آپ کو بہت ہی اچھے اور بہترین طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کیا اور بہت اچھے آپ کی تربیت ہے، اور والدین نے بھی اچھی تربیت دی ہے، ٹیچرز نے بھی اچھی تربیت دی ہے، معاشرے نے بھی دی ہے، اور آپ پرفیکٹ ہے بالکل. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو بھی ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے آپ کو، اس لیے ضرورت ہے کیونکہ آپ ایک اچھے شخصیت اگر ہے اور بہترین شخصیت ہے اور آگے بڑھتے ہیں، آپ کے پاس بہت سے لوگ ہوں گے، آپ کے ارد گرد لوگ ہوں گے، آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے یا ان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوں گے، شریک ہوں گے آپ،
ان میں سے ضرور حساس لوگ ہوں گے، اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ ٹیکنیک سیکھیں اور ان کی جو سینسٹیوٹی ہے، ان کی جو حساسیت ہے، جو حساس ہے، لوگ اس بیماری سے نکال دیں ہم اس کو. تو یہ اس لیے اس کو بیماری کہتے ہیں. تو بیماری جو یہ بدترین بیماری، اس کا علاج کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، یا یہ عادت سمجھ لیں یا یہ ایک بیماری سمجھ لیں. بیماری کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے. دیکھیں میڈیسن سے تو یہ پاسبل نہیں ہوگا. اس کا علاج اس لیے ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ خود اس کا علاج کریں گے. کس طرح؟ سب سے پہلے تو مضر اثرات جو اس کا ہے اس کو لکھ لو. جتنے بھی مضر اثرات ہیں اس کو ایک پیپر پہ لکھ کے، تمام چھوٹے چھوٹے مضر اثرات جو آپ کے مضر اثرات کیا ہے کہ آپ کی صحت کو خراب کرتا ہے، ہیپینس کو خراب کرتا ہے، رشتوں کو خراب کرتے ہیں، ازدواجی زندگی کو خراب کرتا ہے، آپ کے بچوں میں جاتے ہیں سینسٹیوٹی، آپ کی نسل کو در نسل کو خراب کرتے ہیں. اور سب سے دوسری بات یہ ہے کہ دین کے حوالے سے بڑا حوصلہ، بڑا طاقت ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی بہت ضروری ہے، اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے یہ چیز کہ ہم اس کو ضروری ہے کہ ہم اس کو ختم کریں. اس چیزوں کو دین کے حوالے سے بھی یہ اہم ترین ہے، اور ساتھ اخلاق کے حوالے سے، اور ہمارے اپنے لیے کتنا فائدہ مند ہے، ہمارے اپنے لیے کتنے ضروری ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. سب سے پہلے تو یہ رکھے کہ اس کی جو مضر اثرات ہے اس کو لکھو، پھر اس کے بعد جو بینیفٹس ہے اس کو لکھو، روزانہ پڑھتے جائیں، اور آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کے 50% کم ہو جائیں گے یہ چیز. اور 50% بھی بہت بڑی بات ہے. اگر اس کو پڑھتے جائیں گے تو یہ 50% نہیں، یہ تقریباً آپ کے زیادہ سے زیادہ 10% پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. 10% تو ہونے چاہیے، تھوڑا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ سب کچھ کو برداشت کرتے ہیں تو وہ پھر آپ زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے. اس لیے ضروری ہے. ناظرین پروگرام کا وقت نہیں ہے، اور ویسا بھی کبھی کبھی تھوڑی بہت فنی خرابی بھی ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ تو ہر الیکٹرانک چیزوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ ہم اگلی پروگرام میں ملیں گے اور بہت سے ایسی چیزوں پہ بات کریں گے. میڈیٹیشن تھوڑا کر لیں، نماز پڑھے تو اور اچھا ہے، تو آپ کی ختم ہو جاتے، اللہ کی طرف توجہ کر لیں. مراقبے میں آپ اللہ کے نور کی تصور کریں تاکہ آپ کے قلب جو ہے نا صاف ہو جائیں، آپ کے اندر تمام چیزیں صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ میں نے آپ کو کہہ دے کچھ ٹیکنکس، بہترین ٹیکنکس یہ بتا دیں. انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے تو بالکل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کل انشاءاللہ کسی اچھے موضوع کے ساتھ. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.